جہاں ہاتھ اٹھانا ممکن نہ ہو وہاں زبان کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو گلے لگا لیتے ہیں وہ ہمدردی کے محتاج نہیں رہتے۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہے جس کا ہر صفحہ الگ کہانی سناتا ہے۔ ابلیس نے اپنی غلطی پر ندامت محسوس نہ کی، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو نادم ہو اسے اس قدر ذلیل کرتے ہیں کہ وہ شیطان بن جاتا ہے۔ جو تمہارے اخلاق اور کردار سے دشمنی رکھے اسے تلوار سے نہیں بلکہ صبر کے ہتھیار سے شکست دو۔ زندگی مختصر نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت دیر سے جینا شروع کرتے ہیں، اور جب راستوں کی سمجھ آتی ہے تو واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی معافی یہ ہے کہ انسان خود کو بدلے۔ بعض راز صرف خدا کے کانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والا اپنی ذات میں سے بھی کچھ کم کر کے محبوب کو بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی خاص عنایت ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے گناہوں کا بوجھ اتارنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جو ماضی سے سبق نہیں لیتے قسمت انہیں وہی سبق دوبارہ پڑھاتی ہے۔ گناہوں کا آسان ہو جانا بھی ایک سخت امتحان ہے۔ اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آئیں۔ گناہ کا احساس ہی توبہ کا پہلا زینہ ہے۔ عمل میں کوتاہی پر معافی مل سکتی ہے، مگر عقیدے کی خرابی پر معافی کی امید نہیں۔ جب موسم بدلتا ہے تو لوگ سایہ دینے والے درخت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مصیبت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تاکہ انسان زندگی کو گہرائی سے دیکھ سکے۔ کائنات کا خلاصہ انسان کے اندر ہے اور انسان کا عکس پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ عشق، خوشبو اور اللہ کے دوست کبھی پوشیدہ نہیں رہتے، بس دنیا دار لوگ ان کی موجودگی میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ حماقت یہ ہے کہ انسان بار بار ایک ہی گڑھے میں گرتا رہے اور نصیحت کو پکڑ نہ سکے۔ اے سچ کے طالب، جب تو اپنے نفس سے آزاد ہو جائے گا تب تو خدا کو پا لے گا، کیونکہ نفس تیرے اور خدا کے درمیان پردہ ہے۔ کامل عورت وہ ہے جو اپنی عصمت، وقار اور حیا کو دنیا کی آرائشوں سے محفوظ رکھے۔ حرام سے بچتے رہو، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ دل کو پاک کرنا ہے تو آنکھ کو دنیا سے جھکا لو۔ زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یہ مسئلہ صرف جہالت کی کثرت کا نہیں بلکہ عقل مندی کی زیادتی کا بھی ہے۔ اگر پیشانی پر سجدے کا نشان آ گیا تو کیا ہوا؟ کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین اس کی گواہ بن جائے۔ روح نکلے تو صفیں بجھتی ہیں، مگر جب کردار مر جائے تو کوئی ماتم نہیں کرتا۔ مشکلات سے مت گھبراؤ، یہ تمہیں روکتی نہیں بلکہ بہتر راستے کی طرف موڑتی ہیں۔ دوسروں کو ہمیشہ خود سے بہتر سمجھو، کیا خبر اللہ کے نزدیک ان کا مقام تم سے بلند ہو۔ عقل مند کہتے ہیں دولت میں وسعت چاہیے تو اللہ کی راہ میں دو، دل میں وسعت چاہیے تو ذکر میں ڈوب جاؤ، اور عزت میں وسعت چاہیے تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ کے راستے میں کوشش جاری رکھو، کیونکہ تم سے محنت مانگی گئی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر دنیا میں ہر شخص محبت مانگنے کی بجائے محبت دینے لگے تو زمین جنت جیسی ہو جائے گی۔